السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسا چینل جہاں ہم لے کے آتے ہیں آپ کے لیے حقیقت پر مبنی خوفناک کہانیاں۔ تو لائٹس بند کر لیں، ہیڈ فون لگا لیں اور آیت الکرسی پڑھ کر خود کو محفوظ کر لیں۔ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے قریب آنے لگتی ہیں اور فضا بدل جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج کی یہ کہانی زبیر کی ہے، جس کا تعلق پاکستان کے خوبصورت ترین شہر اسلام آباد سے ہے۔ زبیر پیشے کے لحاظ سے ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، میرا نام زبیر ہے، میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ اسلام آباد کی سڑکوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ شہر کی بھیڑ، شور، مسافروں کی کہانیاں میرے لیے روزمرہ کا حصہ ہیں۔ دسمبر کی ایک رات مجھے اطلاع ملی کہ میری خالہ، جن کا تعلق وادی ناران سے ہے، ان کے گاؤں میں ایک انتقال ہو گیا جس میں میری شرکت بہت ضروری تھی۔ تو میں نے دن کو اپنے سفر کا آغاز کیا، اسلام آباد سے وادی ناران کی طرف چل پڑا۔ میرے لیے یہ سڑکیں عام تھیں، مگر گاؤں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ سرد ہوا کو چیرتے ہوئے میری پرانی ٹیکسی پہاڑوں پر چڑھتی جا رہی تھی۔ شام ڈھلتے ہی اندھیرا ایسے پھیل گیا جیسے کسی نے سیاہ چادر تان لی ہو۔ درختوں کی لمبی لمبی شاخیں سڑک پر ایسے جھک رہی تھیں جیسے کہ کسی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گاؤں کی طرف جانے والی سڑک ایک تو تنگ اور دوسری طرف کھائی تھی۔ پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے اور ہوا پہاڑوں سے ٹکرا کر ایسے گونج رہی تھی جیسے کوئی سرگوشی کر رہی ہو۔ کبھی دور سے پتھر گرنے کی آواز آتی۔ یقین کریں علی بھائی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی سڑک کے کنارے سفید کپڑوں میں کھڑا ہو۔ میرا ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر جم گیا اور میں نے فوراً بریک لگائی۔ غور سے دیکھا تو سامنے کچھ نہ تھا۔ مجھے لگا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ خیر، میں نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کی اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، برف باری بھی شروع ہونے لگی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی برف کے آگے ہار مان رہی تھی۔ علی بھائی، شاید آپ یقین نہ کریں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری گاڑی کے ساتھ ساتھ کوئی روڈ کے کنارے پیدل چل رہا ہے، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ آخر کار میرا سفر مکمل ہوا۔ میں منزل پر پہنچا۔ وہاں عجیب سی خاموشی تھی۔ کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خالہ کے گھر پہنچ کر تعزیت کی، فاتحہ خوانی کی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے خالہ سے کہا، مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں، کیونکہ صبح میں نے ایک سواری کو لے کر کسی دوسرے شہر جانا تھا۔ میری خالہ نے آہستہ سے کہا، بیٹا رک جاؤ، باہر مت جانا، یہاں راستے ٹھیک نہیں۔ تو میں نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو حوصلہ دیا کہ خالہ، آپ گھبراؤ مت، میرے لیے یہ روز کا معمول ہے سفر کرنا۔ بہرحال مجھے صبح اسلام آباد بہت لازمی پہنچنا تھا۔ خالہ نے بس ایک جملہ کہا کہ بیٹا، اگر کوئی آواز دے تو رکنا مت۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ ان کی بات کو ٹال دیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہنسی زیادہ دیر نہیں رہنے والی۔ خالہ مجھے سنسان روڈ تک الوداع کہنے آئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، مگر وہ خاموش رہ گئیں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔
جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا دھند بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دھند میں چند ہی منٹوں میں سامنے کا رستہ غائب ہو گیا اور چاروں طرف دھند کے سائے منڈلانے لگے۔ علی بھائی، میرا دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دھند کے باعث میں نے اپنی گاڑی کی رفتار کم رکھی۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے گاڑی کے سامنے کوئی چیز تیزی سے گزری ہو۔ میں نے چونکتے ہوئے بیک مرر ویو سے دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا میرا وہم ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے خود کو تسلی دی، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ چند منٹ بعد گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے ہل گئی۔ ایسے لگا جیسے کسی چیز کے اوپر چڑھ گئی ہو۔ خوف کے مارے سانسیں تیز ہونے لگیں۔ میں نے بریک لگائی، گاڑی بند کی اور کہا کہ باہر نکل کر دیکھتا ہوں، کوئی پتھر وغیرہ ہوگا، مگر علی بھائی میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی باہر نکلنے کی۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا ہی تھا کہ اتنے میں اچانک ایسی آواز آئی جیسے گاڑی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو۔ پہلے آہستہ، پھر تیز اور پھر مسلسل۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر انجن خاموش، اور پھر دوبارہ، پھر تیسری بار، مگر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ رات کے تقریباً 3 بج چکے تھے۔ باہر دھند اتنی زیادہ تھی کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بیک مرر سے باہر دیکھا لیکن بے سود، کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا جیسے ایک سایہ جس کے لمبے بال زمین سے تھوڑا اوپر گاڑی کے پیچھے سے گزر رہا ہو۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کی اور خود سے کہنے لگا یہ حقیقت نہیں، یہ حقیقت نہیں، میری تھکاوٹ کی وجہ سے میرا وہم ہے۔ بہرحال گاڑی کا ہیٹر بند ہونے کی وجہ سے سردی ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ آخر کار مجھے ٹارچ لائٹ لے کر باہر نکلنا پڑا۔ گاڑی کے ارد گرد لائٹ مار کر دیکھنے لگا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی اندھیرا۔ اور پھر اچانک مجھے دور سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ڈر کے مارے گاڑی میں بیٹھ گیا، مگر اب وہاں رکنا بھی محفوظ نہ تھا۔ میں دوبارہ گاڑی سے اترا، گاڑی لاک کی اور سڑک کے کنارے پیدل چلنے لگا۔ چلتے چلتے مجھے ایک سامنے چھوٹا رستہ جو کسی گاؤں کی طرف جا رہا تھا دکھائی دیا۔ میں اس پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے دور ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ دل میں ایک امید جاگی کہ شاید کوئی گھر ہو۔ میں تیزی سے اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس روشنی کے قریب پہنچا تو میرا دل رک سا گیا۔ وہاں ایک آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کے ارد گرد کچھ ایسی مخلوقات بیٹھی ہوئی تھیں جن کے وجود تو انسانی تھے مگر ان کے چہرے انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ سرخ آنکھیں، باہر نکلے ہوئے نوکیلے دانت، لمبے بال، ایک عجیب سی سرگوشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کیا ہے؟ سب نے اچانک ایک ساتھ سر اٹھایا۔ ان کی آنکھیں مجھ پر جم گئیں۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں مڑنے لگا مگر میرا پاؤں پھسلا اور میں زمین پر گر پڑا۔ آخر میں نے جو چیز دیکھی وہ غیر انسانی مخلوقات میری طرف تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ جب مجھے صبح ہوش آئی تو میں ایک گاؤں میں تھا اور گاؤں کے لوگ میرے ارد گرد جمع ہوئے تھے اور وہ کہنے لگے ہم نے تمہیں برف میں بے ہوش پایا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا
وہ جگہ کیا تھی؟ تو وہاں موجود ایک بوڑھے شخص نے کہا، وہ رستہ اسیب زدہ ہے، جو وہاں اکیلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ تم خوش قسمت ہو کہ وہاں سے زندہ بچ گئے ہو۔ علی بھائی، آج بھی جب میں رات کو گاڑی چلاتا ہوں وہ لمحے آج بھی میرے ساتھ چلنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سب کچھ میرے ساتھ دوبارہ ہونے لگا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی حقیقت پر مبنی ڈراؤنی کہانی ہے تو میرے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ میں لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔